آج ہماری امت کی پستی کا اور زوال کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی آنکھ اٹھائے دیکھ رہا ہے، ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو تو یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں کوئی پسپا نہیں کر سکتا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے محترم جناب مولانا عبدالجلیل انصاری صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور یہاں پہ موجود ہماری بہنوں اور ہمارے بھائیوں کی رہنمائی فرمائیں کہ اتحاد ملت کا جو مقصد ہے وہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب عبدالجلیل انصاری صاحب جو سیکریٹری ہیں صوبائی جمعیت اہل حدیث کے، محترم آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على أشرف الرسل خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ جماعت اسلامی بمبئی کے آج کے اس وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے صوفی عبدالرحمن گراؤنڈ جھولا میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے دور دور سے ہر برادری کے، ہر جماعت کے، ہر نسل کے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں چونکہ آج صبح سے ہی میری طبیعت کچھ علیل چل رہی تھی، مگر چونکہ حکم تھا اور حکم کو بجا لانا ہماری ایک اہم ذمہ داری تھی۔ میرے آج کی جو تقریر کا عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ ہے اتحاد امت کی اہمیت۔ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں جبکہ ساری دنیا نفرت اور طرح طرح کی بدسلوکیوں میں گرفتار ہوئی جا رہی ہے، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس حکم کو بجا لائیں کیونکہ اس میں حکم بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ اتحاد امت کی طرف قرآن مجید میں بار بار توجہ دلائی گئی اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا کہ آؤ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک قرآن کی طرف آؤ، ایک رسول کی طرف آؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یاد رکھو نہ تم کبھی سست پڑو گے نہ کبھی غمگین ہوگے،
یہ ہمارا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو کنسٹیٹیوشن کے طور پر جو ہمارا ضابطۂ حیات بھی ہے اور نظام زندگی بھی، وہ دنیا کی سب سے بابرکت کتاب قرآن مجید، اس قرآن مجید کے بارے میں خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو انتہائی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہم جب کبھی اختلاف کا شکار ہوں، ہمارے اندر نزاع کی کوئی کیفیت پیدا ہو، اور ہمیں ایسی صورت میں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ اتفاق و اتحاد پر قرآن مجید نے بار بار زور دیا ہے اور تاکیدی حکم دیا ہے، اور کسی بھی بڑے کام کرنے کے لیے کسی ایک فرد اور ایک شخص کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری امت اور تنظیم اور جماعت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر جماعت اسلامی بمبئی نے آج کا یہ اجتماع مقرر کیا ہے۔ موجودہ دور میں ہر تنظیم، ہر جماعت نعرہ بلند کرتی ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اتحاد کے لیے ہر جماعت کوشش کرتی ہے، ہر جماعت کی یہ سعی ہوتی ہے کہ ساری امت مل بیٹھیں اور امت مسلمہ کے مسائل کو بآسانی حل کر سکیں۔ حضرات، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے اسلام کے ذریعے، اگر ہم عزت کہیں اور ڈھونڈتے ہیں تو جان لیجئے کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ آج ہماری امت کی پستی کا اور زوال کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی آنکھ اٹھائے دیکھ رہا ہے، ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے ایمانی قوت کم ہوتی جا رہی ہے، ہم ایمانی کمزوری کا شکار ہو چلے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال پیش کی تھی، اپنے غلام کو آپ نے اپنا قائم مقام بنایا تھا محض اس وجہ سے کہ اس کے دل میں قرآن تھا، اس کی زبان پر قرآن تھا، اس کا نعرہ قرآن تھا، اور وہ قرآن کا سب سے بڑے عالم تھا۔ اس لیے قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے راہ راست کی طرف لانے کی، جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے اونچائی پر اور سربلندی تک پہنچانے کی۔ قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، سچے مومن ہو تو یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تمہیں کوئی پسپا نہیں کر سکتا، کوئی طاقت تمہیں بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب اسلام نے اتحاد کی طرف اتنا زور دیا ہے تو ہم اتحاد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اختلاف کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اختلاف کیوں ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے انتقال سے اختلاف شروع ہو گیا. کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے یہ کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، خدا کی قسم میں اس کی گردن الگ کر دوں گا اس کے بدن سے. لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک خطبہ، جامع خطبہ ارشاد فرمایا: من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. سنو، تم اگر محمد پر ایمان لاتے ہو، محمد کو اپنا رب سمجھتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج انتقال فرما گئے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، اب نہیں آنے والے ہیں. اور جو اللہ پر ایمان لاتا تھا تو سن لو، اللہ رب العالمین حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ تک رہے گا، وہ اس کو موت آنے والی نہیں ہے. تو یہ تھا اختلاف کا سبب. جب کبھی ہم میں اختلاف پیدا ہو تو ہم رجوع کریں. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے اندر تنازع پیدا ہو جائے تو تمہارے اندر دو ہتھیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ رکھا ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث. اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان، اگر ہم ان دونوں اصولوں کو اور مصدر کو تھامے رہیں گے تو یاد رکھیں دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ملک ہو یا بڑے سے بڑی طاقت ہو، بڑے سے بڑی جماعت ہو، ہمیں کبھی بھی پسپا نہیں کر سکتی. ہمارے اندر آج جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں تو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اتحاد کی راہ میں اے اللہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما اور ہمارے اندر سے اختلافات کو دور فرما کر مولا کریم ہمیں ایک امت بنا دے، ایسی امت بنا دے کہ پھر ہم تیرا ہی نام لیتے رہیں، تیرا ہی گن گاتے رہیں، تیرے ہی رسول کا کلمہ پڑھتے رہیں، اور انہی دونوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.